بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر فاسٹ فوڈز کو کوئی بھی پسند کرتا ہے تو یقیناً وہ KFC اور میک ڈونلڈز کے نام سے ضرور واقف ہوگا۔ KFC کی دنیا بھر میں موجود 20,000 فرنچائزز میں سے ایک پر آج امریکی شہر سینٹ لوئس کی پولیس کی نظریں بیٹھ چکی تھیں، اور ان پولیس والوں کو اس KFC کے اندر سے جو ملا اسے دیکھ کر ان کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اس جگہ کے مقامی لوگوں کو آج بھی یاد ہے کہ اس جگہ KFC کی ایک بڑی ہی مصروف بلڈنگ تھی، لیکن اب کسی وجہ سے اس جگہ کوئی بھی نہیں تھا، اور کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ کچھ ہی مہینوں میں KFC کی اس بلڈنگ میں مقامی لوگوں کو رات کے وقت جلتی ہوئی لائٹس نظر آنے لگیں، جس وجہ سے ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ KFC جلد ہی دوبارہ کھلنے والا ہے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اس بلڈنگ سے دھماکوں اور ڈرل کی آوازیں بھی سنی، جس وجہ سے انہیں سوچا کہ جلد ہی یہ بلڈنگ کھل جائے گی، لیکن ہر کسی کی تب حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک لمبے عرصے کے بعد بھی یہ بلڈنگ بند ہی رہی۔ اس وجہ سے اب ہر طرف اس بلڈنگ کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ ایک رات پولیس کے اسپیشل ایجنٹ اسکاٹ براؤن کو کال موصول ہوئی اور اسے جو کال پر موجود شخص نے بتایا، اس کے بعد اس نے فوراً سے KFC کی اس بلڈنگ کو سرچ کرنے کا وارنٹ لیا اور اپنی ایک ٹیم لے کر وہ اس بلڈنگ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اس بلڈنگ کے گرد آلود کچن میں داخل ہوئے تو ان کو دیوار میں 8 انچ چوڑا ایک سوراخ نظر آیا، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے فوراً سے اضافی نفری منگوا لی۔ انہوں نے اس سوراخ کے ارد گرد موجود پلاسٹر کو اتارنا شروع کیا تو انہیں آگے ایک بڑا اور گہرا گڑھا نظر آیا۔ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ ٹارچ سے روشنی لگانے پر آفیسر براؤن کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک سرنگ ہے۔ یہ ساری ٹیم احتیاط کے ساتھ اس سرنگ میں داخل ہوئی، اور ابھی وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ ان کو کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی جو کہ ان سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس سرنگ میں اکیلے نہیں تھے، اور کوئی تھا جس کو ان سے بھی پہلے ان کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ آفیسر براؤن کو فوراً سے سمجھ آ چکی تھی کہ اس سرنگ کا رخ میکسیکو کے بارڈر کی طرف ہے، اور تقریباً 1800 فٹ لمبی اس سرنگ کے آخر میں وہ ایک سیڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ آگے موجود دروازے کو تیزی سے توڑنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہو چکے تھے، اور ان کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل نہیں تھا کہ اب وہ امریکہ سے نکل کر میکسیکو میں موجود ایک گھر کے بیڈ روم میں کھڑے تھے، اور اس ملک میں اب وہ ایک پولیس والے نہیں بلکہ ان پر ایک عام آدمی والا قانون لاگو ہونا تھا۔ ابھی وہ کسی بھی چیز کی تلاشی نہیں لے پائے تھے کہ انہیں قدموں کی آواز آئی تو وہ چھپ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص ایک سوٹ کیس کے ساتھ بغیر کسی پرواہ کے ان کے سامنے آ چکا تھا، اور اسے فوراً سے گرفتار کر کے اس کے سوٹ کیس کو قبضے میں لے لیا گیا۔ کچھ ہی عرصے پہلے ان پولیس والوں نے ایک شخص کی گاڑی کو روکا تو تمام کاغذات پورے ہونے پر وہ اسے ابھی جانے دینے ہی والے تھے کہ پولیس کے کھوجی کتے نے کچھ سونگھا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ گاڑی کی مکمل تلاشی لی گئی تو اندر سے انہیں منشیات کے بڑے بڑے 2 ڈبے ملے۔ اس شخص کا نام آئیون لوپیز تھا، اور اس کے بارے میں انہیں پتا تھا کہ اس نے امریکہ میں ایک KFC کی بلڈنگ $3,90,000 کے عوض خریدی ہے۔ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ آئیون لوپیز ہی اس بلڈنگ کا مالک ہے جس میں وہ کھڑے ہیں، اور اس منشیات بیچنے والے انڈرورلڈ کے بادشاہ نے اس بلڈنگ کے نیچے یہ سرنگ بنوائی ہے۔ وہ میکسیکو سے یہ ساری منشیات لے کر اس گھر میں آتے، اور اس سرنگ میں تقریباً 1800 فٹ چلنے کے بعد وہ امریکہ سے آ کر باہر نکلتے، اور یوں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان غیر قانونی چیزوں کی ترسیل کا کام ایسے ہوتا جیسے یہ کوئی آسان ترین کام ہو۔ جیسے جیسے میکسیکو کے ساتھ امریکی صدر ٹرمپ نے دیوار کا کام مکمل کروایا ہے، ویسے ہی اس بارڈر کے علاقے سے ملنے والی سرنگوں کی تعداد بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگرچہ ان کو آئیون لوپیز ایک عام سی تلاشی کے کام کے دوران ملا تھا، لیکن اس سے ملنے والی منشیات کی کل مالیت $1 ملین تھی۔ اس کے علاوہ اس KFC کی بلڈنگ کا مالک بھی وہی نکلا، جس وجہ سے پولیس والے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ میکسیکو کی انڈرورلڈ کی دنیا کا کوئی عام نہیں بلکہ ایک بڑا ڈان ہو سکتا ہے۔ اب آئیون گرفتار ہے اور عدالت میں اس پر کیس چل رہا ہے۔ اگرچہ یہ سرنگ بھی کافی بڑی تھی، لیکن حال ہی میں ان پولیس والوں کو تقریباً 1 کلومیٹر لمبی سرنگ بھی ملی جو کہ اسی طرح کے کام کے لیے ہی استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن اس سرنگ کے خاص ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک مشہور و معروف فاسٹ فوڈ چین KFC کی سابقہ بلڈنگ سے دریافت ہوئی ہے۔ آئیون لوپیز کو کیس چلنے کے بعد قید سنا دی جائے گی، لیکن کسے معلوم کہ وہ رہا ہونے کے بعد اپنے طور طریقے بدلے یا پھر انہی طور طریقوں پر چلتے ہوئے مزید کچھ ایسی بلڈنگز کا مالک بن جائے۔ ناظرین محترم، آج کے دن یہ گٹر صاف کرنے والا شخص انگلینڈ کے شہر لندن کی مصروف گلیوں کے نیچے تمام گٹروں کو چیک کر رہا تھا۔ معمول کی اس چیکنگ کے دوران اس کو ایک پرانا گٹر نظر آیا جس میں اسے کچھ خراب محسوس ہوا، اور یوں وہ اس گٹر کو چیک کرنے کے لیے نیچے اتر گیا۔
اس کے بعد اس زیر زمین سرنگ میں چلتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جس کا اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ کسی طرح سے اس گٹر صاف کرنے والے شخص کو شہر کی اس تجوری کا راستہ مل گیا تھا جہاں پر شہر کے امیر لوگوں کی ایک خطیر رقم چھپی تھی۔ اس کے بعد اس غریب گٹر صاف کرنے والے نے جو کیا اسے جان کر آج تک لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ دی بینک آف انگلینڈ برطانیہ کا ایک بڑا بینک ہے اور آج بھی اس بینک کی اس تجوری میں تقریباً 156 بلین برطانوی پاؤنڈ کی مالیت کی سونے کی اینٹیں موجود ہیں۔ اتنے قیمتی اثاثوں کے حفاظتی اقدامات بھی اسی حساب سے کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ بینک اپنے جدید ترین سیکیورٹی سسٹم پر اس قدر کانفیڈنٹ ہے کہ اس بینک نے 1973 میں اپنے بینک کی بلڈنگ کے ارد گرد رات کو گردش کرنے والے تمام تر سیکیورٹی گارڈز کو ہٹوا دیا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ کوئی مائی کا لال ان کے بینک کی اس تجوری میں نہیں گھس سکتا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوتا ہے اسے جان کر مارے شرم کے ان سب کی نظریں جھک گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1694 میں جب یہ بینک بنا تو تب سے لے کر آج تک اس بینک سے کوئی بھی شخص 1 روپے کی چوری نہیں کر سکا، لیکن اس واقعے کو یہ بینک والے کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ معاملے کی ابتدا ایک خط سے ہوتی ہے جو کہ بینک آف انگلینڈ والوں کو موصول ہوا۔ اس خط میں ایک کھلا چیلنج موجود تھا۔ لکھنے والے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا اور یہ بات واضح الفاظ میں لکھی تھی کہ میں نے اس بینک کی سونے کی تجوری تک کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ خط اس بینک کے ڈائریکٹرز تک تو پہنچا، لیکن ان نے اس خط لکھنے والے کا مذاق اڑا کر اس خط کو ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا۔ وہ اپنے بینک کی سیکیورٹی پر مکمل طور پر پر اعتماد تھے، لیکن اگلے ہی خط میں اس خط لکھنے والے نے جب اپنے ارادے واضح کر دیے تو ان بینک والوں کو کچھ حد تک پریشانی لاحق ہوئی۔ اس شخص نے اس خط میں لکھا کہ آپ اس بینک کی تجوری میں کسی بھی وقت مجھ سے ملاقات کرنے آ سکتے ہیں۔ ابھی تک اس بینک کے ڈائریکٹر مذاق میں ہی اس بات کو لے رہے تھے، لیکن ان نے بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آخر اس شخص کو وقت اور تاریخ بتا دی جس دن وہ اس بینک کی تجوری میں اس کا انتظار کریں گے۔ مقررہ وقت پر یہ سب لوگ اس بینک کی خفیہ تجوری میں جمع ہو گئے اور آج حفاظتی اقدامات ضرورت سے بھی زیادہ سخت اور چوکس تھے، لیکن ان کا غرور تب خاک میں ملتا ہوا ان کو محسوس ہوا جب ان کے پیروں تلے ان کو کسی دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ یہ لوگ ابھی اسی جگہ حیرت زدہ کھڑے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے والے لوہے کے تختے ہٹنا شروع ہوئے اور اب وہ نیچے کھڑے ایک شخص کو دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ شخص اس تجوری تک چڑھ آیا اور ان کو ثابت کر دیا کہ ان تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اس بینک کی تجوری میں گھسنا مکمل طور پر ممکن ہے۔ اس شخص نے ان بینک والوں کو بتایا کہ جب وہ ایک گٹر کی نالی کی مرمت کر رہا تھا تو اس نے اس پرانی سرنگ کو دیکھا۔ اس کو خستہ حالت میں دیکھ کر اس نے اسے چیک کیا اور اس سرنگ میں چلتا چلتا وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کے سر کے عین اوپر انگلینڈ کے اس معروف بینک کا سیف موجود ہے۔ اب یہ شخص جب چاہتا اس سیف میں آ سکتا تھا اور جب چاہتا واپس جا سکتا تھا، اور اسے روکنے والا کوئی سیکیورٹی سسٹم موجود نہیں تھا۔ ان لوگوں کو فوراً سے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی چور بھی آئے ہوں اور کچھ سونا چوری کر کے لے جا چکے ہوں۔ ان نے فوراً سے تمام سونے کی بلٹس کو چیک کیا تو خوش قسمتی سے وہ تمام کے تمام پوری تھیں، اور اس شخص کی ایمانداری پر بینک آف انگلینڈ کے تمام لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی، اور نہ صرف تعریف بلکہ ان نے اس کو اس دور میں یعنی 1836 میں 800 پاؤنڈ بطور تحفے کے دیے، جو کہ موجودہ دور کے تقریباً $1,15,000 کے برابر رقم بنتی ہے۔ یقیناً یہ رقم اتنی بڑی تھی کہ اس گٹر صاف کرنے والے شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ اگرچہ انگلینڈ کے اس بینک کے آفیسرز اس بارے میں کچھ بھی آفیشیلی نہیں مانتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار قائم رکھنے کے لیے وہ اس کہانی کو آفیشیلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور عام لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب اس گٹر صاف کرنے والے نے اس بینک مالکان کو ان کے بینک کی تجوری میں پہنچ کر دکھایا تو 1-2 دنوں میں ہی کئی کنسٹرکشن ورکرز اس علاقے کے آس پاس نظر آنے لگے، جس کا واحد مطلب یہی ہے کہ اس بینک کے مالکان نے اس بینک کی تجوری میں داخل ہونے والے اس خفیہ راستے کو تب مکمل طور پر بند کروا دیا تھا۔ الغرض یہ کہ اپنے سیکیورٹی سسٹم پر مکمل طور پر یقین رکھنے والے ان لوگوں کو ایک عام سے شخص نے آسانی سے ہرا دیا، لیکن ایمانداری کا ایک بڑا سبق بھی دیا۔